بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز بلا تاخیر تساں دے سامنے حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف لیا چکے نے اور انشاءاللہ العزیز بلا تاخیر انہاں دا خطاب شروع کر دیتا جائے گا۔ اس تو پہلے ایک چھوٹا جا نعرہ مارنا چاہیے تاکہ جڑے ستے نے وہ جاگ پین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب۔ الحمدللہ وحدہ اللہم صلی وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير نام محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے
اور گلشن محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں، کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں، یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ اور بندہ مکے مدینے تو دور ہووے، بندہ مکے مدینے تو دور ہووے، دل مومنہ دا دور نہیں ہو سکدا۔ جے لفظ وضو نہ کرنا تے میں نعت کہا، اینا بڑا فضول نہیں ہو سکدا۔ ہووے بغض نبی دا دل اندر، ہووے بغض نبی دا دل اندر، وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا۔ طاہر جیڑے نبی دے منکر نے، کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا۔ اور غلط سنگت وفا نہیں دیندی، غلط سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی، غلط سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی۔ قصور ہوندے نے ضرور لوگو، ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی۔ ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاطہ ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسقات ہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات، پردہ نشی عزت مند روحانی اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے۔ رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے انتہائی زیادہ مصروفیات باوجود اس پر فتن دور اندر اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے۔ میں اللہ دی حضور دعا کرنا، اللہ میری حاضری تساں سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے، اور بالخصوص جنہ ساتھیہ نے آج دے اس شادی میں شان پیغمبر انقلاب کانفرنس کا انعقاد فرمایا ہے، اللہ جل شانہ سب دی محنت نو محبت نو پیار نو اور اس نیکی نو قبول فرمائے اور نجات دا ذریعہ بنا دے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات، میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطیب شیر ربانی محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ انتہائی جاندار شاندار خطاب فرما چکے نے، میرے دل میں محترم قاری شاہد صاحب نے جو موضوع لگایا وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا کہ میری زبان تو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینوں پیدا نہ ہوئے یا توہانوں پیدا نہ ہوئے۔ میں بھی لمبا چوڑا سفر کر کے آیا،
میرے آن دا کوئی مقصد ہے تہاڑی زیارت اور ملاقات دا کوئی مقصد ہے تسی اپنا قیمتی ٹائم نکال کے نرم تے گرم بستر چھوڑ کے نیند قربان کر کے اللہ دے گھر اندر تشریف فرماؤ تو آڈے بیٹھن دا جاگن دا تشریف لے آن دا کوئی مقصد ہے بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر انشاءاللہ میں سبق سنان دی سعادت حاصل کروں گا دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے عبادت اور نیکی سمجھ کی اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام احباب نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میں شروع اندر بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر میری زبان جو کوئی کرخ جملہ نکل جائے اپنا پردیسی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا انشاءاللہ العزیز خیر خواہدہ پیغام دیا گا عزت دا پیغام دینا چاہنا دنیا آخرتی کامیابی دا پیغام دیا گا نیکی سمجھ کے سماعت فرمانا عبادت سمجھ کے سننا تو انشاءاللہ بڑا ہی پیدا ہوئے گا حضرات آج امت مسلمہ جن حالات دو چارے مسلمان جس قدر ذلیل نے خار نے رسوا نے مجبور نے مقہور نے مظلوم نے شاید اس طرح دا پہلے مسلمانہ دے وقت نہ آیا ہوئے اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑا کے دیکھ لو میری ملت دا نوجوان بھی پریشان ہے میرا بزرگ بھی پریشان ہے ماں بہن بیٹی بھی پریشان ہے ایک او وقت سی ایک کماندہ تے سارا خاندان کھاندہ بڑا سونا گزارا ہندہ مال و زر دی فراوانی دولت دی ریل پیلے اور دنیا دا ساد و سمانے بالخصوص تساں دے ملک پاکستان دی سرزمین سونا اگر رہی ہے سونا حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے کہ جننے کھان والے انہیں کمان والے تے پوری پہندی بولو جننے کھان والے انہیں کمان والے تے پوری نہیں پہندی پوری دنیا دی صورتحال تو تسی بخوبی آگاہ ہو کر کر میڈیا کر کر ٹیلی ویژن موجود ہے ڈیلی اخبار دا مطالعہ کرتے ہو کہ پوری دنیا تے یہودوں نے سارا مسلط نے اور مسلمانہ دا خون اتنا سستا ہو گیا کہ مسلمانہ دے خون نے جانو پانی تک گلاس قیمتی ہے مسلمانہ دا خون پانی طرح بہ رہے ہیں اور لوگوں مسلمانہ نے بھیٹ بکری دی طرح سبا کیتا جاندہ ہے سوالے پیدا ہوندے اس طرح دے حالات کیوں پیدا ہو گئے مسلمان جگہ جگہ دیا ٹھوکرا کھانتے کیوں مجبور ہو گئے مسلمان بے بسی اور بے کسی دی زندگی گزارتے کیوں مجبور ہو گئے اور میرے ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں میں مسلمانہ دی تباہی دی اسباب عرض کرام مسلمانہ دی پریشانی دی اسباب بیان کرام اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات نے قرآن کریم ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین اے مومنو اگر تسی سچے مومن بن جاؤ گے میں اللہ تہانو دنیا تے مقام عطا کراں گا عروج تہانو ملے گا دنیا تے حکم تو اڈا چلے گا میں اللہ تسانو شان اور مقام عطا کر دیا گا لیکن آج صورتحال اس سے برعکس ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان کیوں پریشان نے مسلمان کیوں خار نے تیرا معاشرہ کیوں پریشان ہو گیا تیرے معاشرے وچوں سکون کیوں ختم ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات اے مسلمانہ نے خود اس طرح دے حالات پیدا کیتے نے اور ذرا توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دو امام الانبیاء حبیب خدا ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اے میرے پیارے نبی اعلان کر دو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون کہ لوگوں زمین اندر فساد برپا ہویا تری اندر فساد برپا ہویا خشکی اندر فساد برپا ہویا مسلمان پریشانی دی زندگی گزارتے مجبور ہو گئے مسلمان جگہ جگہ دیاں
ٹھوکراں کھانتے مجبور ہو گئے. اللہ وجہ کی بن گئی. فرمایا لوگوں بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں دی اپنی بد عملیاں دا نتیجہ, لوگوں دے جرائم اور کرتوتاں دا نتیجہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیڑے گناہ نے, کیڑیاں غلطیاں اور کیڑیاں کمزوریاں نے جنہ کمزوریاں دی وجہ تو اسی پریشانی دی زندگی گزارن دے مجبور ہیں. اور ذرا توجہ کرنا, اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے, سیدنا پیارے فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی, پھر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا, حدیث پاک کے راوی نے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ, ایک مرتبہ پھر بولو, تسی سپیکر ٹھیک کرو, پھک پھک ذرا بند کرو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توجہ کرنا, صحیح مسلم اندر روایت, ان کا بند نہیں کرنا, آواز کھولنی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے, پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث پاک بیان فرمان دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام دا فرمان عظیم, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کائنات اندر زندگی گزارنے والوں, بے شک اللہ جل شانہ اس قرآن دی وجہ تو عزت عطا کریا کر دینے, اللہ قرآن دی وجہ تو شان عطا کریا کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, توجہ کر, کمال پورا دے رہنے والے, گرد و نواز تشریف لے آنے والے, ذرا حدیثاں ذرا پیارنا سماعت فرمانا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے, اللہ قرآن دی وجہ تو عزت عطا کر دیا کر دینے, اور اللہ قرآن دی وجہ تو ذلیل کر دیا کر دینے. جری بات میں سمجھانا چاہنا, اللہ اکبر کبیرہ. توجہ توجہ سنیا, جر اللہ دے قرآن دا حیا نہیں کردا, اللہ دے قرآن نال پیار نہیں کردا, اللہ دے قرآن دی قدر نہیں کردا, کدی سکھ دی زندگی پا سکدا. او بولو, قرآن نال پیار ہے نا ماشاءاللہ, قرآن نال پیار ہے. ہاتھ کھڑے کرو جنہ جنہ نے قرآن پاک دا ترجمہ یاد ہے. یہ پیارے قرآن کریم دے نال غصہ نہ کرے آجے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے, جرا قرآن دا حیا نہیں کردا, قرآن دی قدر نہیں کردا, جرا قرآن کریم دی تلاوت نہیں کردا, ترجمہ یاد نہیں کردا, جرا قرآن کریم دے مطابق عمل نہیں کردا, قرآن دا نفاذ نہیں کردا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے, اللہ ذلیل کر دینے, اللہ رسوا کر دیا کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کسی اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے, وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, اینا کو ساڑا قرآن کریم نال پیارے سونے غصہ نہ کری. میں ایک بات ان حقیقت عرض کرنا چاہنا, محبت بہت سے یاد ہے, پیار بہت سے یاد ہے, ہاں توجہ کرنا, لیکن حالت یہ ڈائجسٹ پڑھنے واسطے ٹائم ہے, ناول پڑھنے واسطے ٹائم ہے, گندے جناب میگزین پڑھنے واسطے ٹائم موجود ہے, اخبار دا مطالعہ کرنے واسطے ٹائم موجود ہے, کلمہ نبی دا پڑھنے والا, اللہ دے قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں, محمدی سچی زبان واسطے ٹائم کوئی نہیں. اور جرا قرآن دی قدر نہ کرے سکھ دی زندگی پا سکدا. یہ بولو قرآن ساڑے گھراں دا نافذ ہے, بول دے نہیں قرآن ساڑے گھراں وچ نافذ ہے, ساڑے بچیاں دے قرآن نافذ ہے, ساڑیاں بچیاں دے قرآن نافذ ہے, تے ساڑے وجود تے قرآن نافذ ہے.
نظر ماریا جے ذرا اپنے اپنے گریبان میں منہ پا کے غصہ نہ کرے آجے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے قرآن کریم دا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ ہے اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا اے میرے پاک نبی اعلان کر دو دنیا در زندگی گزارنے والو جرا بندہ میرے ذکر کو اراد کر جائے گا اللہ دا قرآن اللہ دا ذکر بولو اللہ دا قرآن بولو اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن اللہ دا ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ خالق کائنات دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی اعلان کر دو جرا بندہ میرے ذکر کو اراد کر جائے گا قرآن کو اراد کر جائے گا وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا اللہ دنیا تنگ کر دیواں گا دنیا اللہ تنگ کر دیں گے اللہ کو اکبر کبیرہ میرے یا سونیا ویرہ محبت دی بات کرنا چاہنا میں پیار دی بات کرنا چاہنا خیر خیدہ پیغام دینا چاہنا عزت پیغام دینا چاہنا دنیا آخر دی کامیابی دا پیغام دینا چاہنا اللہ کو اکبر کبیرہ اپنے دکھاں دے رونے والے پریشانی دیاں باتاں کرنے والے اپنی بے بسی دے بے کسی دیاں باتاں کرنے والے آجو اگر سکھ دی زندگی چاندے ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اگر سکھ دی زندگی چاندے ہو آرام دی زندگی چاندے ہو اللہ دے قرآن دے قریب آ جاؤ اللہ دا ذکر کریا کرو اللہ دا ذکر کر لیا کرو اللہ سکون دی آرام عزت دی زندگی نصیب فرما دیں گے اللہ کو اکبر کبیرہ میں ترجمہ کرنا چاہنا کہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا کدی ذکر کریا کر سونیا قرآن پڑھیا کر آپ پڑھیا تے پڑھیا کر اپنی اولاد نو پڑھایا کر ترجمہ یاد کروایا کر اس ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹیاں دلانو جوڑنے والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ایک حقیقت درد کرنا چاہنا سونیا کدی پیچھا بھی نظر ماریا کر کہ بڑے بڑے ایتے پیرا پا گئے جو کچھ کھٹیا خاک ملا گئے آخر بستر کر گئنی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ایک ویل آئی جانا ہے بڑیا تے آگیا تے آ جائے گا اللہ کو اکبر کبیرہ کہ وچ قبر دے بڑا غندیرہ ساتھی ہوتے کوئی نہیں ہو تیرا تو قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ اللہ قرآن الپیار نصیب فرمائے بھائیو آج اتنی بے چینی ہے پوری دنیا تے اتنی بے سکونی ہے اتنی بد امنی ہے لوگ امن دیا گلہ کر دینے امن قائم ہونا چاہیے
سکون آنا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ بے برکتی کیوں ہے؟ قرآن چھڑیا ہے، قرآن کو دور ہاں، قرآن دا حیا کوئی نہیں۔ ایک قرآن تھانے تے نافذ نہ ہویا، ایک قرآن کچہری اندر نہ آیا، ایک قرآن عدالت اندر نہ آیا۔ نہ حکمرانہ نے قرآن دی بات کی تھی، نہ ججاں نے قرآن دی بات کی تھی، نہ انہاں وکیلہ نے قرآن دی بات کی تھی، نہ ساڑی عوام نے قرآن دی بات کی تھی۔ اور لوگوں جریس جتے ساری قومی قرآن تو انہی دور ہو جائے ہوتے پھر اللہ دی رحمت نزول ہوندہ۔ بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دین ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ قرآن دی وجہ تو اچھیاں کر دیا کر دینے، اللہ قرآن دی وجہ تو ذلیل کر دیا کر دینے۔ حضرات توجہ فرمانا، صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے۔ حدیث میں پڑھ لگا، آقا دا فرمان میں تلاوت کر لگا کہ تو انہوں سارے انہوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا غصہ نہ کرے آدے، اپنے گرے بانا در منہ پا کے کسی نتیجے تے پہنچے آدے۔ اور ذرا توجہ کرنا، صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد اندر روایت موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وَجُعِلَتِ الزِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَجُعِلَتِ الزِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں جرا میرا کلمہ پڑھ کے میری بات نہیں مندہ، توجہ سونے آئے۔ آقا دا فرمان عظیم ہے، میرا کلمہ پڑھ کے میرے فرمان دا حیا نہیں کردہ، نبی دا کلمہ پڑھ کے آقا دی آرڈر دا حیا نہیں کردہ، نبی دا کلمہ پڑھ کے آقا علیہ السلام دی سیرت دا حیا نہیں کردہ، نبی دے فرمان دا حیا نہیں کردہ، آقا دی صورت دا حیا نہیں کردہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے لوگوں میری مخالفت کرنے والا، میری مخالفت کرنے والا، نبی دا فرمان ہے ذلت اس بندے دا مقدر بندایا کر دیئے۔ جد آقا دی بات نہ مننے سکھ دی زندگی پاندہ، بولو وہ ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب کچھ جان کے بھی ہے آج لا شعور کتنا، جس چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا۔ حضرات توجہ کرنا، ایک سجدے کے انکار نے، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ ایتھے گھراں دے گھر بے نماز، محلیاں دے محلے بے نماز، گلیاں دیاں گلیاں بے نماز۔ اللہ معاف کرے، انج لگدا جویں چوڑیاں تے سکھاں دا محلہ ہے، غصہ نہ کرے، ایویں ہے کہ نہیں؟ صبح پڑھ لی زور رہ گی، زور پڑھی اثر رہ گی، مغرب پڑھی عشاء رہ گی۔ ہائے اللہ، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا۔ ایک جملہ بڑا توجہ نہ سن کے لے جائے کہ جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا۔ کلیاں بہ کے سوچیا کر، جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا۔ تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت اے مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤندے نے جڑے میری بات نہیں مندا، نبی دا آرڈر نہیں مندا، نبی دی حدیث نہیں مندا، سکھ دی زندگی پاندا۔ تے ساڑی ان کی حالت ہے جی مولانا بڑی محبت ہے، مولانا نبی نال بڑا پیار ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہون عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، میں لکھ وار قربان جاواں، تے گل منن دی واری آوے تے میں ملتان جاواں۔ پیار کرنے ہیں نا سی بھی، اور نبی نال پیار ہے نا ماشاءاللہ، اب بولو نبی نال پیار ہے، ہاتھ کڑے کرو جنہ جنہوں میرے آقا نال پیار ہے ماشاءاللہ، ہاتھ چکو منہ تے آتے پھر تسلی ہوئے ماشاءاللہ، یہ پیار ہوندہ پہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث نال پیار کریا کر، نبی دے فرمان نال پیار کریا کر، آقا دی سنت نال پیار کریا کر۔ میرے سونے اگر سکھ دی زندگی گزارنا چاہنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ذرا توجہ کرنا، میں کسے تے اعتراض نہیں کردا، آقا دی حدیث دی چوکیداری کرنا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، ابن حبان تے مجمع الزوائد اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ ولعن کل نبی۔ لوگو 6 بندے ایسے نے، کنے بندے بولو، کنے بندے؟ 6 بندے ایسے نے جنہ تے اللہ دی بھی لعنت ہے، پھر آقا دی بھی لعنت ہے، تمام انبیاء دی لعنت ہے۔ انصاف نال جواب دے آجے، جنہ بندیاں تے رب دی لعنت ہو جائے تے 1.25 لاکھ نبی جنہ بد نصیبہ تے لعنت کر دیں، او بندے سکھ دی زندگی پان گے؟ بولو کدی انہوں آرام ملے گا، چین ملے گا؟ جدے تر رب دی لعنت ہو جائے، آئے میرے اللہ توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، لوگو 6 بندے ایسے نے جنہ تے اللہ دی بھی لعنت ہے، تمام انبیاء تے رسل دی لعنت ہے۔ میرے سونیا ویرا غصہ نہ کری، خیر خیدہ پیغام دینا چاہنا، اللہ اکبر کبیرہ، آؤ توجہ کرنا، صحیح مسلم اندر 4 بندے عدد کرائے، ابن حبان اندر 6 بندے عدد کرائے، میں حدیث تا ترجمہ کر کے بات نو اگے چلاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، لعن اللہ من لعن والدی، اور لوگ امی ابو نو لعنتاں پانے والا اللہ معاف فرمائے، امی ابو نو لعنتاں پانے والا، امی ابو نو گالیاں دینے والا، اپنے والدین نو تبرہ بازیاں کرنے والا، والدین دی گستاخی کرنے والا، میرے آقا دا فرمان عظیم ایسے بندے تھے اللہ دی بھی لعنت ہے، تمام انبیاء دی لعنت ہے۔ اور نوجوانہ تنگ نہ کریا کر، ماں باپ نو پریشان نہ کریا کر، عزت کریا کر، ادب کریا کر، قدر کریا کر، اللہ سکھ نصیب فرما دیں گے۔ میں اپنے کو بات نہیں کرتا، مسند احمدی روایت پیش کرنا چاہنا ہے، انس بن مالک حدیث راوی نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے میں، من سرہ ان یمد لہ عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ، کائنات زندگی گزارنے والا، امی ابو نال نیکی کرنے والا، امی ابو نال پیار کرنے والا، امی ابو دا حیا کرنے والا، امی ابو دی قدر کرنے والا، آقا دا فرمان عظیم ہے، اللہ عمر بھی لمبی کر دیں گے، رزق اندر بھی برکت عطا فرما دیں گے۔ آج نوجوان پریشان ہے، مولانا میرا کاروبار نہیں چلتا،
بڑا پریشان ہاتھ آگا نو مارنا جاندہ پیشانوں میں برکت ہی کوئی نہیں. آ توجہ کرنا نسخہ پلے بنو. ماں باپ دی قدر کرو, ماں باپ دی خدمت کرو, صلہ رحمی کرو, حیا کرو, ادب کرو. اللہ عمر بھی لمبی کرن گے, اللہ رزق اندر بھی برکت عطا فرما دیں گے. لوڑتے نو بندے آج سکھ چین دی, تو کریا کار خدمت والدین دی. لوڑتے نو بندے آج سکھ چین دی, تو کریا کار خدمت والدین دی. کار والدین دی آرام دا خیال, جنہ تینو پالیا مشکتاں دے نال. دتا ہے پیار تیری کیتی ہے سنبھال, جاچو نہ دسی تینو رین سین دی. تو کریا کار خدمت والدین دی. تفصیل پھر قدیسیہ توجہ کرنا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, لعن اللہ من لعن والدی. امی ابو نو لعنتا پانے والا ہے. اللہ بھی ناراض نے, 1.25 لاکھ نبی ناراض نے. اور توجہ کرنا, دوسرا بندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ من آوا محدثا. صحیح مسلم دے الفاظ نے حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا, لوگو بدعتی آدمی نو پناہ دینے والا, بدعتی آدمی نال محبت کرنے والا, بدعتی آدمی نال پیار کرنے والا. مولانا کی کریے, اکے محلے چ رہنے ہاں, گلی محلہ اکو جائے, گوانڈ مت ہے, نال چلنا پیندا ہے, نال بہنا پیندا ہے, نال جانا پیندا ہے, نال آنا پیندا ہے. ہاں جی مولانا توجہ کرے, آج دن مسلمانہ دے سین بن گیا ہے. حضرات توجہ کرو, نبی دا فرمان ہے, لوگو بدعتی بندے کو نفرت کرو, بدعتی آدمی کو دوری اختیار کرو, محبت نہ کرو, پیار نہ کرو. اللہ دے نبی دا فرمان عظیم ہے, لعن اللہ من آوا محدثا. لوگو جرا بندہ بدعتی آدمی نو پناہ دیندہ ہے, بدعتی آدمی نو تحفظ فراہم کردہ ہے, محبت کردہ, پیار کردہ ہے, ایسے بندے تھے اللہ دی بھی لعنت ہے, 1.25 لاکھ نبی دی لعنت ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے, لوگوں تیسرا بندہ, لعن اللہ من غیر منار الارض. زمین دے منار بدلن والا, زمین دے نشانات تبدیل کرنے والا. کی مطلب ہے؟ یہ وٹاں بننے اگے پیچھے کرنے والا. ہون سمجھ آگئی؟ کہیں عادت ہوں دی نا, وڈ کے کھالا ای توڑ دیتا, وٹ ای توڑ دیتا, بننا پران توڑ چھڑیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماؤں دیں گے, زمین دے نشانات بدلنے والا ایسے بندے تھے اللہ دی بھی لعنت ہے, تمام بیان دی لعنت ہے. چوتھا بندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. غیر اللہ دے نظر و نیاز دینے والا, غیر اللہ دے چڑھاوے چڑھانے والا, غیر اللہ دے ناتے جانور ذبح کرنے والا. ایسے بندے تھے اللہ دی بھی لعنت ہے, 1.25 لاکھ انبیاء دی لعنت ہے. تے پنجواں بندہ نبی دا فرمان, میری امت ایسا مولوی, ایسا خطیب, ایسا عالم دین جڑا پیٹ دی خاطر سدھا مسئلہ نہیں دسدا. چندہ کٹے گا, پیسے کٹن گے, مسجد متولی ناراض ہوئے گا, نمبردار ناراض ہوئے گا, چودھری ناراض ہوئے گا. مولانا یہ کریے نہ تے کھائیے کتھوں, آخر کچھ نہ کچھ تا کرنا پیندا ہے. پیٹ پالن واسطے کوئی تا دھندا کرنا پیندا ہے, کوئی تا جناب اٹکل پچھو لگانے پیندے نے, کچھ نہ کچھ تا کرنا پیندا ہے. یہ مولوی دے ایڈا وڈا پیٹ بھردا ہی نہیں پیا, ڈنگر نالوں بھی وڈا پیٹ ہے, مجھ نالوں وڈا پیٹ, یہ بھردا ہی نہیں. کہندا ہے کچھ نہ کچھ تا کرنا پیندا ہے. آمینہ دے لال دا فرمان عظیم, لوگوں قرآن چھپان والا, نبی دی حدیث چھپان والا. حضرات توجہ کرنا, قرآن و حدیث چھپان والا ایسے مولوی تھی اللہ دی بھی لعنت ہے, تمام انبیاء دی لعنت ہے. تے چھٹا بندہ
توجہ کرو، حدیث نہ ملے تو میں ذمہ دار ہاں، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا چونکہ میری یہ مجبوری ہے۔ قاری صاحب نے میں نے موضوع یہ دے چھڑے تو سن لو پھر کوڑیاں پھکیاں گلاں آؤ سنو ترا توجہ کر، نبی دی حدیث پیش کروں گا تے تو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اپنے فیصلے تے نظر ثانی کرے آ دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں چھیواں بندہ چھٹا بندہ ابن حبان دی صحیح روایت وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں جرا بندہ میرے سنت دا تاریک نبی دی سنت دی پرواہ نہیں کردہ، نبی دی سنت دا حیاء نہیں کردہ، آقا دی سنت دا خیال نہیں کردہ۔ نبی دا فرمان ایسے بندے تھے اللہ بھی ناراض نے، 1.25 لاکھ نبی ناراض نے۔ اللہ میں نے تو ہمیں سنت نے محبت نصیب فرما دے، اللہ پیار نصیب فرما دے۔ میرے بھائیو انہاں جلسیاں دی کمی کوئی نہیں، تقریرہ دی کمی کوئی نہیں، ہر جمعے تسی خطاب سن دے ہو، درس قرآن بھی سن دے ہو، وعدہ بھی سن دے ہو، پروگرام بھی سن دے ہو۔ اللہ دی قسم ہے اگر کمی ہے تو فقط عمل دی کمی ہے۔ میں اللہ کو دعا کریں اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور توجہ کر جنہیں میں بات عرض کر رہا سا جن آقا دی سنت دا، نبی دی سیرت دا، آقا دی صورت دا، نبی دی فرمان دا، نبی دی حدیث دا جرا بندہ حیاء نہیں کردہ او کدی سکھ دی زندگی پا سکدا، بولو کدی آرام دی زندگی پا سکدا۔ محبت اسی بڑی کرنے آ لیکن مولانا کی کریے، میری برادری دا مسئلہ ہے، اگر میں نبی دی حدیث تے عمل کراں میری پھپھو ناراض ہو جائے گی، میرا ماموں ناراض ہو جائے گا، میرا چاچو ناراض ہو جائے گا۔ مولانا میں اگر نبی دی حدیث تے سنت تے عمل کراں، اگر آقا دے فرمان تے آرڈر تے عمل کراں، میرے رشتہ دار ناراض ہو جان گے۔ حضرات توجہ کرنا، وہ محبت دیاں باتیں کرنے والوں، پیار دیاں باتیں کرنے والوں، محبت اس چیز دا نام ہے، پیار اس بات دا نام ہے، ساری کائنات جاندی ہے تو چلی جائے، اللہ دا قرآن نہ جائے، محمد عربی دا فرمان نہ جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت نال پیار کریا کر، نبی دی حدیث نال پیار کریا کر، آقا دے فرمان نال پیار کریا کر، دنیا تے عزت پا جائے گا، دنیا تے شان پا جائے گا، دنیا تے مقام پا جائے گا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، آقا دی سنت محبت دا نتیجہ اللہ آقا دے نال جنت عطا فرما دیں گے۔ کتنی بڑی گل ہے، نبی دا ساتھ ملے گا اگر حدیث نال پیار کریں گے۔ میں گل کولو نہیں کردا، اور صحیح بخاری دی روایت پیش کرا، انس بن مالک حدیث راوی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، ایک عرابی بندہ، ایک بدوی بندہ، ایک پینڈو بندہ آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ کے سوال کردہ، سونے آقا جی میں تساں پیارے آقا قیامت کب آئے گی، قیامت کی دو آئے گی؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے وَمَا عَادَتَ لِلسَّاعَةِ، او قیامت دیاں گلہ کرنے والے آ، قیامت متعلق باتاں کرنے والے آ، ذرا ایک دسنا قیامت واسطے تیاری کی کر کے آیا ہے، قیامت واسطے محنت کی کر کے آیا، قیامت واسطے کوشش کی کر کے آیا، اور ذرا پیار نہ سننا۔ آقا دا صحابی کہندہ سونے آقا جی اور تے کوئی بھی تیاری نہ کر پایا، ایک تیاری میں ضرور کر کے آیا، اللہ نال پیار کرنا، اللہ دے رسول نال پیار کرنا۔ کچھ ساڑھے جیسا پیار نہیں سی، سچا پیار کرنے والا، سچی محبت کرنے والا۔ صحابی دا پیار اللہ نے اینا پسند آیا، اللہ خالق مالک نے صحابی دے پیار نو اپنا قرآن بنا چھڑیا، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگو او پیار دیاں گلاں کرنے والو، پیار دیاں باتیں کرنے والو، اگر تہاڈا پیار تہاڈی محبت صحابہ جیسے ہوئے گی تو پھر قبول ہے، وگرنہ پیار قبول ہونا۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ سچی محبت کی تھی صحابہ نے، سچا پیار کیتا صحابہ نے۔ لوگوں نبی دی حدیث دی خاطر برادری دی پرواہ نہیں، خاندان دی پرواہ نہیں، دکان مکان دی پرواہ نہیں، کاروبار دی پرواہ نہیں، سب کچھ لٹایا ہے، اللہ دا قرآن بچایا ہے، نبی دا فرمان بچایا ہے، اللہ پاک نے دنیا تے جنت دے ٹکٹ عطا فرما چھڑے نے۔ ایویں نہیں محبتاں دے حق بیل پورے ہوندے۔ اور توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہندا سونے آقا اللہ نال پیار کرنا، اللہ دے رسول نال پیار کرنا، تے آقا نے کی فرمایا ہے؟ آؤ ذرا نبی دی حدیث نے پلے بن کے لے جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انک مع من احببتا، اگر سچی محبت کرنا ہے، اگر سچا پیار کرنا ہے، خوش ہو جا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تیرے میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں کسی نتیجے دے پہنچے آجے، اگر نبی دا ساتھ لینا ہے نا، اگر آقا دا گوانڈ لینا ہے، اگر محبوب پیغمبر دا پڑوس لینا ہے، اگر آمینہ دے لال دے ہتھ حوض کوثر دا پانی پینا ہے، تو پھر اپنے اپنے فیصلے تے نظر ثانی کرے آجے، اپنے نبی دی سنت نال محبت کرے آجے، آقا دی حدیث نال پیار کرنا، نبی دی آرڈر نال پیار کرنا۔ ہاں توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی بات کر رہے ہیں۔ سنت نال پیار کرے گا عزت پا جائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ میں ترجمہ کرنا چاہنا کہ سنت دا ثمرتینو روز جزا ملی گا، سنت دا ثمرتینو روز جزا ملی گا، مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا۔ 1.25 لاکھ نبی خدا دے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے، ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے، 17 بنان والے 1.25 لاکھ نبی خدا دے، ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے، 17 بنان والے، مدنی براق والا اگے کھڑا ملے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے توجہ کرنا، کیوں ذلیل کیوں خارا؟ حضرات توجہ کرنا، مسند احمد دے اندر سید ترغیب و ترہیب دے اندر مسند ابو جعلہ اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن مسعود حدیث راوی نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ۔ لوگو جس قوم دے اندر 2 گناہ عام ہو جان اس قوم دے اللہ دا عذاب نازل ہوندا ہے۔ کنی چیزاں؟ 2۔ جس قوم اندر جس معاشرے دے اندر 2 چیزاں عام ہو جاندیاں نے اس معاشرے دے اللہ دا عذاب آندا ہے، اللہ دی گرفت آندی ہے، اللہ دی پکڑ آندی ہے، اوتے پھر زلزلے آندے نے، اللہ معاف کرو تے تباہیاں پھیلدیاں نے، اوتے سیلاب آندے نے، اوتے قتل و غارت عام ہو جاندی ہے، بے امنی تے بے چینی تے بے برکتی عام ہو جاندی ہے۔ آؤ لوگوں توجہ کرنا، میں آقا دی حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں۔ حضرات تیرا معاشرہ کیوں بگڑ گیا؟ اسی کیوں ذلیل ہو گئے؟ اللہ اکبر کبھی
کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جس قوم دے اندر زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، جس قوم دے اندر غیرت نیلام ہو جائے، عزت دا جنازہ نکل جائے، حیا دا جنازہ نکل جائے، آقا دا فرمانے وہ تے اللہ دی عذاب آندے نے، اللہ دی گرفت آندی ہے، اللہ دی پکڑ آندی ہے۔ اور توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس معاشرے دے اندر سودی کاروبار عام ہو جائے، جتے سود عام ہو جائے اوتے امن رہندا۔ بولو اور تیرے معاشرے دے اندر اللہ دی قسمیں میں تے دیکھے آئے کہ 95% 95% لوگ ایسے نے جڑے سودی کاروبار دے ملوث نے۔ سود لیا جاندا ہے، سود دتا جاندا ہے، سود کھایا جاندا ہے، سود کھلایا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگ میرے بزرگ تشریف فرمانے اینا امن ہوندا، اینا چین تے آرام تے سکون ہویا کردا سی۔ ہائے اللہ جدوں دا بینک آیا امن ہی تباہ ہو گیا ہے، بے برکتی عام ہو گئی ہے، بد امنی عام ہو گئی، بے چینی عام ہو گئی ہے سودی کاروبار دی وجہ تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جتے سود آ جائے اوتے امن رہندا، اوتے سکون رہندا۔ ہائے اللہ، اور کتنا بڑا جرم ہے سود کھانا، سود لینا، سودی کاروبار کرنا، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور میں دو تین حدیثہ سناما تو غصہ نہ کرے آجے، میں نبی دی حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیتا۔ اللہ میری توبہ توجہ کر سونیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ، جان بوجھ کے ایک درم سود کھانے والا بندہ 36 مرتبہ بدکاری کرنا لو وڈا مجرم تے گناہگار ہے۔ 1 روپیہ جن سودہ کھا لے لگے نے سارے پرواہی کوئی نہیں۔ کئی کی صف اول دے نمازی بھی کم کر دینے میں دیکھے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے الربا 70 جزءا ایسرها مثل این کی ہر رجل امنہو۔ اور لوگوں سودیاں 70 قسمہ نے، 70 شاخاں نے۔ سب تو چھوٹا سودی کاروبار کرنے والا، سب تو کم سود لینے والا بندہ، سب تو تھوڑا سود لینے والا بندہ اتنا بڑا مجرم ہے جو سکی مان اور بدکاری پیا کردہ ہے۔ سود ہے اللہ۔ اور صحیح مسلم دی حدیث میں پیش کرا، توجہ کرے آجے۔ پیارے جابر حدیث تے راوی نے، میں اگرچہ تک قائل نہیں، میں چونکہ چنانچہ دے قائل نہیں تے نہ میں کسی دے دل دکھانا چاہنا، نہ میں کسی نے پریشان کرنا چاہنا، نبی دی حدیث دی میں چوکی داری کرا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی دی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ اللہ دے نبی دا فرمان ہے 4 بندے تھے اللہ دی لعنت ہے، آمنہ دے لال دی لعنت ہے، 4 بندے لعنتی نے۔ بولا کنے بندے؟ 4 بندے لعنتی نے۔ تو بندے کیڑے کیڑے نے؟ میں صحیح مسلم دی حدیث پڑھی اور ترجمہ کرنے لگا۔ نبی دا فرمان ہے سود کھان والا لعنتی ہے۔ بولو سود کھان والا، سود کھان والا لعنتی ہے تے کھلان والا بڑے پھنسے نے تھے، بڑے بڑے مولوی پھنسے نے۔ آپ نہیں کھاندے لیکن اسا دفاع بھی تے کرنا ہے کہ ساڑھے بھی کوئی ذمہ داری ہے، اسی اس معاشرے نے ختم کریے۔ کیویں کھلان دے نے؟ آپ نہیں کھاندا، کہندے مولانا میں تو بڑا بڑا جرم سمجھنا، میں سود نہیں کھاندا، میں سودی کاروبار نہیں کردا، میں سود نہیں لیندا۔ پوچھو جی بابا جی چودھری صاحب حاجی صاحب 10 لاکھ روپیہ کتھے؟ کہندا جی بینک وچ رکھیا تے کرنٹ اکاؤنٹ کھلا کے جمع کرائے نے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کھلا کے، میں سیونگ اکاؤنٹ دی بات نہیں کر رہا،
جی میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلا کے تے بینک میں جمع کرائے نے. اچھا آپ نہیں کھاندا لیکن پیسے بینک نو مہیا کیتے نے, پیسے بینک نو دے چھڈے نے, سودی کاروبار کرنے واسطے رسا سیدھا کیتا ہے, پیسے بینک نے سود تے انویسٹ کیتے, پیسے بینک نے سود تے لگائے نے. آپ نہیں کھاندا لیکن کھلا رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, بینک سودی کاروبار کر رہے ہیں. آقا دا فرمان عظیم ہے کھان والا بھی لانتی ہے تے کھلان والا بھی لانتی ہے. ہے اللہ آپ نہیں کھاندا لیکن پیسے بینکوں نے دے چھڑے, انہیں سودی کاروبار اندر پیسے لگا چھوڑے, انہیں غریبہ دا خون نہ چھوڑیا, غریبہ دا خون پیتا ہے میرے اللہ. اور کہندہ مولانا پھر کی کراں, پھر میں کی کراں جے بینک جو پیسہ نہ رکھاں تے چوری دا خطرہ ہے, ڈاکے دا خطرہ ہے. میں پوچھے ہے او بابا جی تیرے پیسے نو چور پیندے نے تے ڈنگراں نو چور نہیں پیندے, ڈنگر کو سارے لے جا کے بینک تے جمع کرا دے ہو. پیسے نو تے چور پیندے نے, ڈنگراں نو چور نہیں پیندے, گھر دے جیاں نو چور نہیں پیندے, سارے جمع ہو جائے بینک میں جا کے. میرے آقا دا فرمان عظیم ہے کھان والا لانتی تے کھلان والا بھی لانتی ہے. میں اگرچہ دی بات نہیں کرتا جی انج بھی ٹھیک ہے تے انج بھی ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے تے میں بھی ٹھیک ہے تے سارے ہی ٹھیک نے جی. بات جتھوں کو لگا صحیح لگے ہے انہیں اپنی قبر سے پہنے تو میں اپنی قبر سے پہنا, تسی اپنی قبر سے پہنا, ویکھی جائے گی اللہ بھی کہنا چنگا پھر ویکھی جائے گی. یہ حال ہے ساڈا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھان والا بھی لعنتی ہے, کھلان والا بھی لعنتی ہے تے لکھن والا بھی. بینک دی ملازمت نہ کریا کر, رازق مالک اللہ ہے. بینک وچ رہ کے لکھیا نہ کر, تحریر نہ کریا کر. نبی دی حدیث نہ میرے تے میں ذمہ دار ہے. اللہ دے نبی دا فرمان عظیم ہے لوگ لکھن والا بھی لعنتی ہے. بینک سود دیندا ہے, زمیندار سود لیندا ہے, ملازم لکھدا ہے تے سارے تے اللہ دی وشاہدیہ. نبی دا فرمان لوگوں سودی کاروبار اندر گواہی دینے والے دے بھی اللہ دی لعنت. تو میں کسی مولوی دے فتویٰ نہیں پیش کر رہا, جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے نا اس نبی دی حدیث پیش کر رہے ہیں. میرے آقا دا فرمان وہم سوا, صحیح مسلم دے الفاظ نے کہ لوگوں یہ چارے بندے گناہ اندر برابر شریک نے. جنہ کھان والے نے گناہ ہے, اونا کھلان والے نے گناہ ہے, اونا لکھن والے نے گناہ ہے, تے اونا ہی تحریر کرنے والے نے تے گواہی دینے والے نے گناہ ہے. اللہ پاک میں نے تو ہنو معاف فرمائے, بات دور نہ نکل جائے. بات عرض کر رہے ہیں کہ لوگوں جتے سودی کاروبار ہوئے اتے امن تے سکون پھر رہندا, بولو اتے سکون رہندا نہیں رہندا. آؤ توجہ کرنا, کیوں پریشان ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح الجامع اندر روایت موجود ہے, سہل بن سعد حدیث پاک بیان فرماندے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی امتی خصف و مسخ و قذف. قیل یا رسول اللہ ومتى ذلك قال اذا ظہرت الکینات والمعاذ واستحلت الخمر. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان قریب امت دے اندر اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے, لوگ ذلیل ہو جان گے, لوگ رسوا ہو جان گے, لوگ پریشانی دا شکار ہو جان گے, اللہ دے عذاب نازل ہون گے, اللہ دی گرفت آ جائے گی, اللہ دی پکڑا جائے گی. بات توجہ نہ ذرا پیار نہ سماعت فرمانا. اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے ان قریب ایک وقت آ جائے گا پھر امت اندر 3 چیزاں پیدا ہون گیا. بولو کنیاں چیزاں؟ 3 چیزاں پیدا ہون گیا. انہاں 3 چیزاں دے بدلے کی آئے گا؟ اللہ کچھ لوگوں زمین ادھر دھنسا دیں گے. آئے اللہ زمین پھٹ جائے گی, یہ لوگ تھلے چلے جان گے, زمین ادھر چلے جان گے. اللہ کچھ لوگاں تے آسمان تو پتھرہ دی بارش پان گے, اللہ پتھر برسا کے ذلیل کرن گے. ہائے اللہ توجہ کرنا, میرے محبوب پیغمبر دا فرمانے کچھ ایسے بھی بد نصیب ہون گے اللہ شکلہ بدل کے بندر تے خنزیر بنا کے رکھ دیں گے.
وہ تین چیزاں کیڑیاں نے او توجہ کرنا میں ٹائم ضائع نہیں کرتا تھوڑے وقت کا احساس ہے اصلاح دی بات کر رہے ہیں وہ تین چیزاں کیڑیاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا وَمَتَى ذَلِكَ آقا اس طرح دا وقت کدوں آئے گا اللہ دے عذاب کدوں آن گے اللہ دی پکڑ کب آئے گی اللہ میری توبہ توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَا ظَهَرَتِ الْكَيْنَاتِ صحابہ کا وقت آئے گا گانے والیاں عام ہو جان گیاں ایک کنجر عام ہو جان گے مجرا عام ہو جائے گا اداکار عام ہو جان گے اے مراسی دے ڈوم عام ہو جان گے اداکار فلم سٹار عام ہو جان گے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں گانا عام ہو جائے گا گانے والی عام ہو جان گیاں اللہ میری توبہ توجہ کرنا دوسری کری بات ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے والنعازف لوگ آلات موسیقی دا عام استعمال ہوئے گا آلات موسیقی ڈھول تبلہ سرنگی باجا گاجا عام ہو جائے گا بابا جی تہجد گزار نے صفے بولتے نمازی نے منڈے دا ویاہ رکھے ہے منڈے دی شادی رکھی کہنا مولانا جے اے اگر توتیاں باجے نہ ہون بینڈ باجا نہ ہوئے ٹول تمکہ ایک کنجر خانہ نہ ہوئے تو گل پھپ دیتا نہیں لوگ ہی کہنے کہ جنازہ ہی جاندہ پہ ہے مولانا دیکھی جائے گی پتہ میں نے بھی اللہ نراض نے پتہ میں نے بھی نبی نراض نے ہے گل تو آڈی ٹھیک ہے پر اے نک نہیں رہندہ برادری نہیں رہندی خاندان نہیں رہندہ ہائے اللہ اے ساری صورت حال ہے حضرات توجہ کرنا جے میرے محبوب پیغمبر دا فرمانے لوگوں آلات موسیقی عام استعمال کیتے جان گے یہ ڈھول تبلہ سرگی باجا گاجا عام ہو جائے گا اور گانے والی عام ہو جان گیاں اور تیسری بات سننا میرے محبوب پیغمبر دا فرمانے وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ لوگ شراب نو حلال سمجھ کے استعمال کرن گے جدے تین چیزیں آ جان گیاں اللہ لوگوں دے شکلہ بندر تے خنزیر اندر تبدیل کر کے رکھ دیں گے اور ویرو انصافنا جواب دے آدھے یہ چیزاں مسلمانہ در موجود نہیں اور بولو اور نوجوانوں بولو ہائے اللہ موجود نے کڑیا جنا انہا چیزانو چھڑیا جنا انہا چیزانو موجود نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہائے اللہ توجہ کرنا جدو آلات موسیقی عام ہونگے ڈھول تبلہ سرنگی باجا گاجا عام ہو جائے گا شراب نوشی کی دی جائے گی اللہ دی گرفت آ جائے گی اللہ دی پکڑ آ جائے گی اللہ میری توبہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کائنات میں زندگی گزارنے والوں یہ جنیاں بھی پریشانیاں آئیاں تو ہاڑی اپنیاں بدعمالیاں دا نتیجہ میں شروع چ گل کر کے آیا کہ غلط سنگت وفا نہیں دین دی غلط سنگت وفا نہیں دین دی بے حیائی حیا نہیں دین دی قصور ہندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت صدا نہیں دین دی میں اللہ کو دعا کروں اللہ سنو اپنے صلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں عرض کیتا تو سن سماعت فرمائے اللہ ایک قبول فرما لے موضوع بڑا لمبا انشاءاللہ باقی پھر کدی سی دعا فرماؤ اللہ پاک میں اور تسانو نیک بنا دے متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بندے بنا دے اللہ زندگی شان والے دے دے تے موت اللہ ایمان والے نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھائی عبداللطیف صاحب کیڑی انہیں پیو دی شان سناؤں بھائی عبداللطیف صاحب فوت ہو گئے نے بابا یوسف صاحب فوت ہوئے انہوں واسطے دعا کر اللہ پاک جنت عطا فرما دے میرے جسد بھائی دا جو عزیز بھی فوت ہوئے اللہ غریق رحمت فرمائے ساتھیاں دی فرمائش حکم فرمانے کہ نظم سنانی انشاءاللہ میں سناواں گا تشریف رکھو بھائیو
تشریف رکھو، اصل پروگرام بھی شروع ہوئے گا انشاءاللہ۔ دعا تو بعد اصل پروگرام کھان پین دا بھی ہے، پریشان نہ ہوا۔ اللہ تعالی محبت نے قبول فرمائے۔ ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے، خدمت کی تھی جنہیں جنت پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے تیری جنت دوزخ وچ حدیث شداواں آئیاں، باپ جنت دا ہے دروازہ آئیاں وچ حدیث گوائیاں۔ ہن ساؤنڈ والے نے میرے تے ترس آ گیا، ہن ساؤنڈ والے دی نیت بھی صاف ہو گئی تے میری نیت بھی صاف ہو گئی ہے۔ ماں باپ نے تیری جنت دوزخ وچ حدیث شداواں آئیاں، باپ جنت دا ہے دروازہ آئیاں وچ حدیث گوائیاں، تاج سنہری جیڑی، تاج سنہری جیڑی شرط سجا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے، خدمت کی تھی جنہیں جنتوں پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے۔ رب نے وچ قرآن دے دسیا اے پالن ہارم ربی تیرے، رب نے وچ قرآن دے دسیا اے پالن ہارم ربی تیرے، نعمت فضل کریمی بندیا اے کولن نعمت وڈی تیرے۔ جملے دے غور کرنا کہ رب نے وچ قرآن دے دسیا اے پالن ہارم ربی تیرے، نعمت فضل کریمی بندیا کولن نعمت وڈی تیرے، ماں پہ راضی تے اللہ راضی، ماں پہ راضی تے اللہ راضی، اے پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ جنت ماں دے قدمہ تھلے کرتب ایسا پا نہیں سکدا، باپ جنت دا ہے دروازہ اس دا شان گھٹا نہیں سکدا، جنت ماں دے قدمہ تھلے کرتب ایسا پا نہیں سکدا، باپ جنت دا ہے دروازہ کو اس دا شان گھٹا نہیں سکدا۔ کون ماں باپ نے پال کی انگوری جیڑی، پال کی انگوری جیڑی اے پودے نے لگا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کی تھی جنہیں جنت پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ اور توجہ کرنا نوجوانہ خیال کرنا کہ مال خزانہ ہاتھ وچ آیا ہوگی پٹھی ٹورج تیری، بڑھا باپ منجی دے ڈگا جنوں ڈاڈی لوڑج تیری۔ یہ پیسہ ہمیشہ نہیں رہندا، دولت ہمیشہ نہیں رہندیاں، بال خزانہ ہاتھ وچ آیا ہوگی پٹھی ٹورج تیری، بڑھا باپ منجی دے ڈگا جنوں ڈاڈی لوڑج تیری، خون پسینہ جیڑی، خون پسینہ جیڑی تیرے لئی بہا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ میرا پیغام نوٹ کر لے کہ جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے،
جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے کر دے رحم دعا دے اللہ تو رو رو عرض صداواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے کر دے رحم دعا دے اللہ تو رو رو عرض صداواں کر لے اتی ہی طاہر گل مقدی مکا گئے ماں باپ نے جنت دوئی اے پاک نبی فرما گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين میرے اللہ سڑے حال ترحم فرما اللہ سڑے حال ترحم فرما اللہ سے تیرے گناہگار بندے خطا کار بندے اللہ درگزر فرما سڑے دن دے گناہ سڑے راتہ دے گناہ سڑے ظاہر باطن صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما تیری نافرمانیاں کر کر کے بڑے شرمندہ تو اللہ معاف فرما اللہ ذلیل نہ کری اللہ ہر ایک دی عزت کی حفاظت فرما اللہ ہر ایک دی عزت کی حفاظت فرما اللہ اپنے رحمت دے نال سبنا تے راضی ہو جا اللہ سبنا تے خوش ہو جا اللہ اپنی محبت نصیب فرما اللہ اپنا پیار نصیب فرما اللہ اپنے غصے کو سبنا محفوظ فرما اللہ میرے جس بھائی دا جو عزیز فوت ہو یا اللہ غریق رحمت فرما اللہ جنہ دی امی ابو دنیا تو چلے گے میرے اللہ جنت عطا فرما اللہ جنہ دے پینا پائی دنیا تو چلے گے میرے اللہ جنت عطا فرما جنہ دے رشتہ دار ایمان دی حالت وچ دنیا تو چلے گے میرے اللہ معاف فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت کامل عطا فرما اللہ صحت والے ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ اپنے رحمت دے نال مسلمان دے حال تیرا فرما اللہ اپنے رحمت دے نال بے اولادن نیک اولاد نصیب فرما در میرے بہنہ بھائی بے اولاد نے سنی اللہ نیک بچی عطا فرما اللہ جنہ کل بچے نہیں میرے اللہ نیک بچی عطا فرما اللہ جنہ کل بچے نہیں نیک بچی عطا فرما اللہ جنہ بہنہ کل ویر نہیں نیک ویر نصیب فرما اللہ جنہ کل بیٹے بیٹیاں موجود نے میرے اللہ نیک بنا ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دین دے دائی بنا دین دے سپاہی بنا اللہ بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرما اللہ بیٹیاں دے شان دی حفاظت فرما اللہ غیرت حیا دی حفاظت فرما اللہ جنہ کل بیٹیاں موجود نے سونی اللہ مقدر چنگے بنا اللہ مقدر نصیب چنگے بنا جنہ دیاں تیاں دکھی نے اللہ سکھ نصیب فرما اللہ جنہ نو پریشانیاں نے پریشانیاں ختم فرما جنہ کل کاروبار نے اللہ حلال
روزی نصیب فرما اج دے پروگرام نو اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما جو سنیا سنایا گیا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جو با مقصد گلاں ہوئیاں میرے اللہ قبول فرما اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اللہ جت جو لوگ تیرے گھراں نو آباد کر دے انہاں دے گھراں نو آباد فرما بچیاں بچوں نو تندرستیاں عطا فرما مال جان دے خیر فرما آن والے برے حالات کو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.